کہ دکن ایک بہت بڑی ریاست تھی، کوئی چھوٹی ریاست یا کوئی چھوٹا راجیہ رجواڑہ نہیں تھا۔ 82,000 کلومیٹر پر محیط یہ ریاست تھی، 82,000 کلومیٹر۔ اور اس وقت کا اگر ہم جائزہ لیں تو اٹلی اور انگلینڈ کے برابر یہ ریاست دکن تھی، اٹلی اور انگلینڈ کے برابر یہ ریاست تھی۔ اور آج یہ ریاست تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹرا میں تقسیم ہو گئی۔ 3 ریاستوں میں اس کے حصے کو تقسیم کیا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ریاست، اسلامی تو نہیں کہتا، نہ میں پورے مغل امپائر کو اسلامی کہتا ہوں، خال اورنگزیب کا پیریڈ یا کسی اور کا پیریڈ، بہرحال خاندان غلامان کو بھی سمجھیے، بہرحال مسلم ڈائنسٹی تھی۔ تو دکن کی ریاست مسلمانوں کی اس ملک میں آخری ریاست تھی، ہلالی پرچم آخری پرچم تھا جو 1948 کو گرا۔ انگریز 200 سال ملک میں حکومت کیے، بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ، اور اس کے بعد اگر کوئی حکومت باضابطگی سے حکومت، اس حکومت کی پوری تعریف اور توصیف میں نہیں جاؤں گا، بہت طویل وقت لگے گا، باضابطہ ایک طاقتور حکومت لیکن فوجی اعتبار سے بہت کمزور حکومت۔ تو ایک طاقتور مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ آخری 1948 میں گری۔ اب جیسے کہ نیازی صاحب نے اپنی بات میں بتلایا کہ نظام کو غدار کہا جاتا ہے، نظام دکن کو، شرم تم کو آتی نہیں کہ تم اس شخص کو غدار کہہ رہے ہو جس کو راج پرمکھ تم نے بنایا تھا، تم اس کو غدار کہہ رہے ہو۔ جس کے گھر اندرا گاندھی آئی، اندرا گاندھی پنڈت جواہر لال نہرو حیدرآباد آئے تو بہرحال ڈسکشن سرکاری تھا، باپ کے ساتھ آئی تھی اندرا گاندھی کو بڑا اشتیاق تھا کہ نظام دکن سے میں علیحدہ ملاقات کروں۔ خود اندرا گاندھی کی لائف ہسٹری میں یہ بات درج ہے کہ اندرا گاندھی نے نواب میر عثمان علی خان کی کنگ کوٹھی پر دستک لگائی، منشی نے آ کر کہا کہ بھئی اندرا گاندھی آئی ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کون اندرا گاندھی آئی ہوئی؟ اندرا گاندھی اس وقت وزیر اعظم نہیں، پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی تھی، تو کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی بیٹی آپ سے ملاقات کے لیے آئی۔ منشی سے پوچھا کہ پہلے سے وقت طے ہے یا نہیں؟ کہا کہ وقت طے نہیں ہے، تو کہا کہ کہو کہ میں نہیں ملاقات کر سکتا۔ پولیس ایکشن ہو چکا تھا، اقتدار جا چکا تھا، وہ راج پرمکھ تھے اس وقت، کہا کہ میں ملاقات نہیں کروں گا۔ تو منشی نے جا کر کہا کہ میڈم پہلے سے ملاقات طے نہیں ہے، اور ملاقات جب پہلے سے طے نہیں ہے تو سرکار عالی ملاقات کرنا نہیں چاہتی۔ تو اندرا گاندھی بہت شارپ اور شوٹ باپ کی بیٹی تھی، وہ بڑی شارپ تھی۔ مسز گاندھی نے کہا کہ سرکار عالی سے کہو کہ میں سرکار عالی سے ملاقات کرنے نہیں آئی، ایک بیٹی اپنے باپ سے ملاقات کرنے آئی۔ جب جا کر منشی نے یہ بات کہی تو کہا کہ بلاؤ اس کو، بلا کر بٹھاؤ، اور بلا کر بٹھائے، گفتگو کرے، اور ایک انتہائی قیمتی ہار اپنے ہاتھوں سے اندرا گاندھی کو پہناتے ہوئے کہا کہ باپ کی طرف سے بیٹی کو یہ تحفہ ہے۔ تو یہ تھے اعلیٰ حضرت کے کیریکٹر۔ اب میں ان کی تعریف اور توصیف، ایک بات یاد رکھیے، بہت
ریچسٹ مین سمجھیے کہ ان دا ورلڈ تھے اس وقت، دولت مند ترین انسان، لیکن وہ دولت اپنی ذات پر انہوں نے خرچہ نہیں کی۔ ایک بات یاد رکھیے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ کے اوراق کو آپ کدھر سے بھی پلٹ لیجئے تو میر عثمان علی خان اعلیٰ حضرت نے اپنی ذات پر دولت سمجھی کہ خرچہ نہیں کی۔ ابھی اشرفی صاحب نے کمبل کی بات کی، اسی کمبل کے سلسلے میں ایک اور بات آتی ہے کہ کہا کہ بھائی میری کمبل ذرا پھٹ گئی ہے، پرانی ہو گئی ہے، منشی سے کہا نئی کمبل منگا دو۔ تو نئی کمبل منگانے کے لیے اس نے کہا کہ سرکار اتنے پیسے ہوتے ہیں، کہا کہ اتنے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ کمبل سے کام چل جائے گا۔ پھر اسی کے بعد ٹھنڈکالا سمجھیے چل رہا تھا، سردیوں کے دن چل رہے تھے، دربار میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا کہ سرکار کی عنایت ہو، لوگ ٹھنڈ میں سمجھیے کہ سکڑ رہے ہیں، ان کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، تو فوری آپ نے حکم دیا 100 کمبل منگائے جائیں اور ان غریبوں میں بانٹ دیے جائیں۔ یہ نظام دکن تھے۔ ایک اور واقعہ آپ کو بتلاؤں، خود ان کی سمجھیے اعظم جاہ کی بیٹی نے یہ بات مجھے بتلائی کہ جب حکومت چلے گئی تھی، اعظم جاہ نے کہا کہ اپنے خادم سے بابا کے پاس جاؤ اور جا کر رمضان کی عید آ رہی ہے تو کپڑوں کے لیے پیسے مانگ کر لے کر آؤ۔ تو خادم آیا اعظم جاہ کا، تو اعظم جاہ کا خادم آیا تو انہوں نے سمجھیے کہ معظم جاہ کا خادم آیا تو انہوں نے سمجھیے کہ ایک پرانی شیروانی نکال کر دی کہ یہ عید کو پہن لو بولو۔ تو معظم جاہ کو غصہ آیا کہ بھائی پرانی شیروانی میرے کو عید کے لیے پہننے کے لیے بھیجا رہا ہے۔ ایسا غصے میں پھاڑ دیا، پھاڑ کر دوسرے دن حاضر ہوئے، حاضر ہو کے کہا کہ عید کے دن میں پرانی شیروانی پہنوں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں بھی عید کو کوئی کپڑے نہیں بنا رہا ہوں، بہت کپڑے ہیں، میں بھی پرانی شیروانی پہنوں گا۔ تو معظم جاہ نے کہا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ پہن سکتے، میرے والد زندہ ہے، میں نہیں پہنوں گا۔ تو فوری کہا کہ بھائی اس کو عید کے لیے کپڑے پیسے سمجھے کہ جاری کیے جائیں۔ تو یہ نظام دکن تھے۔ ہندو یونیورسٹی کے در و دیوار گواہ ہیں، مختلف مناظر بھی گواہ ہیں، مگر میں آپ کو بتلاؤں میں حیرت زدہ رہ گیا خدیر بھائی، جب 1995 میں بابری مسجد کے ضمن میں فیض آباد گیا، فیض آباد سے ہم بابری مسجد تک مارچ کرنے والے تھے، تو مسجد ٹاٹ شاہ، فیض آباد میں ایک مسجد ہے مسجد ٹاٹ شاہ، اور بڑی خوبصورت مسجد ہے، مختلف آئینے لگے ہوئے ہیں، مختلف سمجھیے کہ اس میں نقاشی کے کام ہیں۔ میں دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ بھائی، حالانکہ فیض آباد اور ایودھیا کی ٹوٹل آبادی 92-94 میں 10,000 تھی، اتنی ہی آبادی تھی۔ تو میں بولا اتنی شاندار مسجد ہے، اور پھر 92 میں جب بابری مسجد شہید ہوئی تو اس مسجد ٹاٹ شاہ پر بم مارا گیا تھا، اور مسجد ٹاٹ شاہ کی دیوار سمجھیے کہ ایک دیوار گر بھی گئی تھی۔ تو بہرحال وہاں ہمارا پروگرام تھا، میں گیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں تو حیرت زدہ ہو گیا، کہاں حیدرآباد دکن، کہاں فیض آباد، کہاں مسجد ٹاٹ شاہ۔ میں نے وہاں تختی دیکھی تو اس تختی پر سمجھیے کہ نظام دکن کے عطیے کا ذکر ہے، کہ کہا کہ صاحب یہ مسجد کی خوبصورتی اور اس کی عمارت کے لیے نظام دکن نے عطیہ دیا ہے۔ تو ایسے بہرحال جامع مسجد فلاں یہ ساری چیزیں چھوڑ دیجیے، لیکن ایک بات اور آپ کو بتلاؤں کہ دکن کی پہلی یونیورسٹی کون سی؟ عثمانیہ یونیورسٹی ہے نا، سب جانتے ہیں۔ یہ صرف دکن کی پہلی یونیورسٹی نہیں تھی، اردو دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی تھی۔ اردو کی پہلی یونیورسٹی
عثمانیہ یونیورسٹی تھی، اردو زبان کی پہلی یونیورسٹی، اور اس ظالم پولیسیکشن نے اردو زبان کی وہ پہلی یونیورسٹی کا پورا کیریکٹر تباہ کر دیا، اور نظام تڑپ کر رہ گئے کہ ٹھیک ہے اقتدار چلے گیا، سب کچھ چلے گیا، لیکن میری جو جامعہ بنی ہوئی ہے، عثمانیہ یونیورسٹی جو بنی ہوئی ہے، اس کے کیریکٹر کو باقی رکھا جائے، اس کے کیریکٹر کو ایٹ لیسٹ باقی رکھا جائے، لیکن عثمانیہ یونیورسٹی کے کیریکٹر کو بھی باقی رکھا نہیں گیا، بلکہ آج تو ستم ظریف یہ ہے، بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں ایوانوں میں، ایوانوں میں بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اردو کو دوسری زبان کے درجے کی بات کی جاتی ہے، چلا چلا کر کہا جاتا ہے کہ اردو سیکنڈ لینگویج ہے، لیکن آج عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو کے لیے کوئی ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی نہیں کر سکتا، کوئی پروفیسر بھی نہیں ہے۔ اردو زبان کو ختم کیا گیا عثمانیہ یونیورسٹی سے، جبکہ وہ اردو کے نام پر قائم ہوئی، جہاں سے ڈاکٹرز نکلے، جہاں سے وکلا نکلے، جہاں سے بڑے بڑے سائنسداں نکلے۔ سائنسداں کی بات آئی تو کہوں کہ یہ دکن کی ریاست کو یہ اعزاز حاصل ہے، دکن کی اس ریاست کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپریشن سے پہلے دنیا میں کوئی سمجھیے کہ اینستھیسیا کا نظام نہیں تھا۔ اینستھیسیا کو سمجھیے کہ صاحب انوینٹ کیا دکن کی ریاست نے 1886 میں، مہر علی پاشا کے دور میں، کلوروفارم جس کو کہتے ہیں، نتھنگ بٹ اینستھیسیا۔ تو 1886 میں ریسرچ کیا گیا، اور دکن کی ریاست کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپریشن سے پہلے ساری دنیا میں جو مریض کو بے ہوش کیا جاتا ہے، ورنہ پہلے تو بے ہوش نہیں کیا جاتا تھا، ہاتھ کاٹ رہے، پیر کاٹ رہے، جسم پھاڑ رہے تو ہوش میں سمجھے انسان رہتا تھا، آپ تو تصور بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ دکن کی ریاست کی بڑا کارنامہ ہے کہ اس دکن کی ریاست نے اینستھیسیا کو دنیا میں ایجاد کیا، یہ آصف جاہی سلطنت کا کارنامہ ہے، یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اور آج سمجھیے کہ لبریشن ڈے فلاں، مودی سے لے کر امت شاہ سے لے کر فلاں تک، اب آج ملک کا سمجھیے وزیر دفاع لبریشن ڈے منانے کے لیے شہر میں موجود ہے، اور وہ ریاست جو انتہائی ہری بھری اور سیکولرزم کی اپنے آپ میں ایک شاندار تاریخ رکھتی تھی، میں اس پوری تاریخ میں جانا نہیں چاہتا، اور اس ریاست کے سربراہ کو، جس کو آپ نے راج پرمکھ بنایا، کہتے ہیں غدار ہے۔ اب کچھ احمق ہماری صفوں میں بھی آ گئے، ہمارے فاضل صاحب نے یا کسی نے کہا کہ بھائی، ہاں خدیر بھائی نے کہا کہ بھائی ہم آزادی میں سمجھے لبریشن ڈے منانے بھی شروع کر دیں گے اگر آج کے دن کو ہم اس طرح سے یاد نہیں رکھیں گے۔ تو بھائی گزشتہ کچھ چند سالوں پہلے منایا گیا، دیگ لگائے گئے، کھانے کھلائے گئے، اور سمجھیے کہ ریلی نکالی گئی، ترنگا ریلی نکالی گئی۔ ضرور ترنگا ملک کی شان ہے، ملک کا فلیگ ہے، ہم ہندوستانی ہیں، اور ہندوستانی ہونے پر ہم کو فخر بھی ہے، لیکن مسلمان ہونے پر بھی فخر ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ لیکن ہم اپنی تاریخ سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ احمق یہ کہہ رہے ہیں کہ جو غدار تھے پاکستان چلے گئے، جو وفادار ہے ہندوستان میں ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اور بڑی بڑی دستار اور بڑی بڑی سمجھیے کہ میں گننا نہیں چاہتا، کوئی سوال نہیں کرتا اس پر کہ بھائی کون غدار تھا جو پاکستان چلے گیا، اور کون وفادار ہے جو ہندوستان میں رہ گیا۔ پاکستان جانے والا بھی غدار نہیں تھا، ہندوستان میں رہنے والا بھی غدار نہیں،
وہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ غدار ہے مسلمانوں کے اور امت کے اور مسلمانوں کے غدار ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اس ملک میں باغی تھا، بغاوت کیا، غداری کیا؟ جو غدار تھے وہ چلے گئے، کیونکہ رضاکاروں کی بات کی جاتی تو رضاکاروں کے سلسلے میں سن لیجئے، مشتاق ملک ببانگ دوحل کہہ رہا ہے، یہ عثمان امت کا بیٹھے ہوئے ان کے خاندان نے رضاکاروں پر بہرحال ایک بڑی زبردست کتاب بھی سمجھے لکھی، تو یہ کہ رضاکاروں کے تعلق سے بات سن لیجئے کہ رضاکار جو قاسم رضوی کی سمجھیے کہ صاحب اس وقت کی ملٹری یا فوج یا پھر کارکن جس کو کہا جاتا تھا، بہت ببانگ دوحل کہہ رہا ہوں کہ رضاکار نہ ڈاکو تھے، رضاکار نہ زانی تھے، رضاکار نہ چور تھے، نہ رضاکار قاتل تھے، رضاکار محب وطن تھے، اور رضاکار وہ رضاکار تھے جن کو آرڈرز تھے کہ تم اپنا روز نامچہ بھیجانے سے پہلے، کارکردگی بھیجانے سے پہلے یہ لکھو کہ تم کتنے وقت کی نماز پابندی سے ادا کیے ہو، کتنی نمازیں تم نے چھوڑی ہے، اور قرآن کا کتنا ترجمہ تم نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ پابند ڈسپلن گروہ تھا رضاکاروں کا۔ رضاکاروں کے نام پہ تو تماشے کیے گئے، تاریخ کے اوراق کو میں الٹنا نہیں چاہتا کہ کس طرح رضاکاروں کے بھیس میں تماشے کیے گئے اور مسلمانوں کو بدنام کیا گیا۔ جس طرح آج ہوتا ہے، جلوس جاتا ہے، پتھر خود ہی مار لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی بستی سے پتھر آیا اور فساد بھڑکا دیا جاتا ہے، باجا خود بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اعتراض کیا، اور پھر سمجھے فساد برپا ہوتا ہے۔ آج تو صورتحال یہ ہو گئی ہے، ہم دکن کی ریاست کی بات کر رہے ہیں، ہندوستان کی بھی بات ذرا کہہ دوں کہ ہندوستان کی بات بہت عاشق رسول ہونے کے دعوے، مسند، ممبر، محراب، دستار، شملے بن کر سمجھیے کہ صاحب سڑکوں پر یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے اپنی قوت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ابھی معلوم ہونا چاہیے کہ کانپور میں میلاد جلوس نکلا، اتر پردیش کانپور میں میلاد جلوس نکلا، اور اس میلاد جلوس میں صرف پلے کارڈز تھے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پلے کارڈ پکڑے ہوئے تھے، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان بچوں پر FIR ہوا اور کیس بک ہوا 25 بچوں پر۔ کل ہمارے آفس کے IT سیل کے عمران کو میں نے کہا کہ بھائی نکالو کیا سمجھیے کہ سیکشنز بک ہوئے ہیں، تو BNS کے تحت 2 سیکشن میں، اور سیکشنز کیا ہے کہ آپ نے ایک ایسا پلے کارڈ یوز کیا جس سے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف ہوئی، یعنی اب محمد رسول اللہ سے محبت کا اظہار بھی جرم ہو گیا ہے۔ یہ سمجھیے کہ صاحب بات سمجھنے کی ہے کہ کس مقام پر امت آ گئی، حالات کس مقام پر بڑھ رہے ہیں۔ کیس بک ہوا کانپور میں 25 مسلم نوجوانوں پر، اور دوسری طرف سنگ کے بدماشوں نے احتجاج کیا، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بینر وہ لوگ پکڑے ہوئے تھے اس پر احتجاج کیا، مسلمانوں نے بھی کمپلین کی، لیکن کوئی کیس بک نہیں ہوا، لیکن 25 بچوں پر کیس بک ہو گیا۔ آپ جائزہ لے لیں کون سا سیکولرزم، کون سا سوشلزم، کون سا ڈیموکریٹک سمجھیے کہ صاحب کنٹری میں ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ ملک ہمارا ہے۔ میں صرف ریاست کی بات کروں تو ابھی بات آ گئی، دہرانا نہیں چاہتا۔ اس ریاست کے ذرے پر مسلم حکمرانوں کا قرض ہے۔ جہاں تم بیٹھ کر حکومت کرتے ہو، جن ایوانوں میں تم بات کرتے ہو، جہاں تمہارا گورنر رہتا ہے، جہاں تمہاری اسمبلی ہے،
جہاں سمجھیے کہ تم وزٹ کراتے ہو بڑے بڑے دواخانوں پر، وہ سب ہمارا بنایا ہوا ہے۔ اس ریاست کے ذرے ذرے پر ہماری حکمرانی کے نشان نظر آتے ہیں، اور ہم کو کہا جاتا ہے کہ صاحب غدار ہیں، ہم کو کہا جاتا ہے فلاں ہیں۔ خود یہاں جب پہلی مرتبہ جلسہ ہوا تھا تو پورے پولیس کے پورے گاڑیاں ایسا ٹھہری ہوئی تھی، پولیس فورس پوری یہاں سے وہاں تک سمجھیے کہ لگا دی گئی تھی کہ صاحب پہلی مرتبہ یہ جلسہ ہو رہا ہے، ایک نیا شبوقہ مشتاق ملک تحریک مسلم شبان لے کر آئے۔ یاد رکھیے یہ کوئی شبوقہ یا بھڑکانے والی بات نہیں۔ بہت سے مقررین نے کہا کہ تاریخ کو جو بلا دیتے ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ نے زبان سے سمجھوتا کیا، آپ نے تہذیب سے سمجھوتا کیا، اب تو یہ ہے کہ مسجدوں پر، قبرستانوں پر سمجھوتے کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو آرڈر آیا، انٹریم آرڈر، اس پہ بغلاں بجاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں ہماری صفوں کے لوگ، نہ الف سمجھا نہ بے سمجھا، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یہ بھائی ہماری بڑی کامیابی ہے۔ اور ترجمان کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے ترجمان کہہ رہے ہیں ہماری تقریباً باتوں کو مان لیا گیا۔ شرم نہیں آتی؟ کہاں تک گرو گے؟ کہاں تک سمجھوتے کرو گے؟ کہاں تک ماتھے ٹیکو گے؟ کہاں تک کہ سمجھیے کہ جھکو گے؟ کچھ تو شرم باقی رہنی چاہیے، کچھ تو احساس ملت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، کچھ تو سمجھیے کہ اللہ پر تمہارا یقین ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی قوت اور سب سے بڑی طاقت اسی پروردگار کی ہے۔ مودی طاقتور نہیں ہے، RSS طاقتور نہیں ہے، طاقتور تمہارا رب کائنات ہے جس کے سامنے تم سجدہ کرتے۔ یہ یقین کے ساتھ زندگی گزارو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ظلم کے بعد یہ قوم دب جائے گی، لیکن یہی دب جائے گی پر آخری بات سن لیجیے، گواہی دیں گے یہاں پر قدیر بھائی بھی ہے، پھر فاضل حسین پرویز صاحب بھی ہے، شرفی صاحب ہیں، نیازی صاحب ہیں۔ نیازی صاحب کی نظر تھوڑا تاریخ پر کم ہے، لیکن یہی سمجھے لال بہادر اسٹیڈیم کے پاس پٹیل کا جلسہ ہوا تھا۔ میں تو 1900 کے 48 کے ایک دہے سے زیادہ کے بعد کی پیداوار، میں نے پولیس سیکشن کو نہیں دیکھا، لیکن پولیس سیکشن کے ہر ڈسٹرکٹ کا میں نے دورہ کیا ہے۔ ظلم اور بربریت کی جو داستانیں تھیں، وہ ظلم اور بربریت کی داستانوں کو میں نے ان اضلاعوں میں لوگوں سے میں نے سنا ہے۔ یہی فتح میدان میں قوموں کی تاریخ بتلا رہا ہوں، یہی فتح میدان کے پاس پٹیل نے جلسہ کیا۔ فال آف حیدرآباد کے بعد 1948 کے بعد کی بات بتلا رہا ہوں، اور پٹیل نے اپنی تقریر میں کہا تاریخ کی کتابیں کھنگال لیجیے۔ پٹیل نے اپنی تقریر میں کہا کہ حیدرآباد دکن کا مسلمان ختم ہو گیا، حیدرآباد دکن کے مسلمان فنش ہو چکا ہے۔ لیکن دنیا آج دیکھ لے کہ ہم اسی آب و تاب کے ساتھ پورے دکن میں سانس لے رہے ہیں، اسی آب و تاب کے ساتھ، کیونکہ ہم غلام محمد ہیں اور ہم اس پروردگار کی قوت اور طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم کوئی پٹیل یا بھاگوت کی یا پھر مودی یا پھر سنگھ کی طاقت پر بھروسہ نہیں رکھتے، یا ان کی طاقت ہمارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم تو محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی قوت اور طاقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہمارا ایمان وہ ہے، آخری بات سن لیجئے، کہ غار ثور تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ محمد رسول اللہ تھے، رات کی تنہائیاں تھیں، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی تھیں،
مکے میں اعلان ہوا تھا کہ جو محمد رسول اللہ کو، محمد بن عبداللہ کو گرفتار کر لے 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کی لالچ میں مکے کے کئی کھودی نکلے تھے۔ غار ثور میں ہجرت کے بعد اللہ کے رسول غار ثور میں تھے، گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، غار کے دہانے تک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہے، وہ آپ کو دیکھیں گے اور گرفتار کر کے لے کے جائیں گے۔ میرے رسول نے قیامت تک کے لیے اللہ کے اس حکم کو پیغام کی شکل میں دیا، ابوبکر لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ یقین کامل، کوئی اسباب و علل دنیا کے نہیں، لیکن اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی قوت پر یقین، اللہ کی طاقت پر یقین، اور اس یقین کے ساتھ جب مرد مومن کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی نصرت عطا ہوتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ کھڑے ہونے کا ہنر تو پیدا کر لو، کھڑے ہونے کا سلیقہ تو پیدا کرو۔ اور آج سونے کا ٹائم نہیں ہے، آج بدمستگیوں میں گم ہو جانے کا وقت نہیں ہے، آج کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ اگر آج نہیں کھڑے ہوگے تو صف ہستی سے آپ کی تہذیب، آپ کی شریعت اور آپ مٹا دیے جائیں گے۔ مسجدوں سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ شریعت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب آج دشمن کی نظر میں چیلنج ہے، اور وہی چیلنج آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ اجلاس، اور یہ سمجھیے کہ صاحب کوئی ماتم کے لیے یہ اجلاس یا پھر یہ محافل رکھی نہیں جاتی، یہ سمجھیے کہ محافل رکھی جاتی ہیں ایک حوصلہ پیدا کرنے کے لیے، ایک جد و جہد کا عزم پیدا کرنے کے لیے، اور خلوص نیت کے ساتھ، یاد رکھیے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوگے تو اللہ استقامت پیدا کرے گا۔ اگر مفادات کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو مفاد تو دنیا بھی مل جائے گا، لیکن استقامت نہیں ملے گی۔ اور آج ضرورت دین کی استقامت کے ساتھ ٹھہرے ہونے کا ہے۔ سیاست کریے، جتنی کرنا ہے کریے، لیکن خدارا دین کے ساتھ کھلواڑ مت کریے، ملت کے ساتھ مذاق مت کریے۔ یہ ملت بڑا ظلم، بڑے طوفانوں سے گزر کر یہاں تک پہنچی اور بہت بڑے چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ایسے حالات میں سمجھیے کہ صاحب اس سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال جو پولیس سیکشن کے شہداء ہیں، میں پولیس سیکشن کی بربریت اور دردناک داستانوں میں اس وجہ سے نہیں گیا، چیدہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی، اور بہت ساری باتیں میں بھی سمجھے کہ رکھ سکتا ہوں، کیونکہ پورے پولیس سیکشن کے اضلاع کو میں نے گھوما، پورے پولیس سیکشن کے اضلاع کو میں نے دیکھا، میں نے لوگوں سے گفتگو کی ہے، مختلف کتابیں پولیس سیکشن پر، سمجھیے کہ یہاں سے لے کر باہر تک کی جو کتابیں ہیں میں نے سمجھیے کہ بڑے ذوق سے اس کو منگایا اور پڑھا ہے۔ بہت سی کتابیں تو ایسی ہیں جن کو میں بہت سے چیپٹر پڑھ نہیں پایا، روتے ہوئے کتاب بند کر دیا۔ یہ ایسی داستان ہے، یہ ظلم کی ایسی کہانی ہے جو انسان کے دل میں اگر ذری بھی حیا اور سمجھیے کہ حمیت ہے تو اس داستان کے بعد وہ انسان سمجھیے کہ خاموش نہیں رہے گا، وہ داستان کے بعد وہ انسان خاموش نہیں رہے گا۔ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، مسجد کے اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، کئی کتابوں کے چیپٹرز کو میں نے مکمل نہیں کیا کیونکہ پڑھ ہی نہیں سکا، ایسی داستانیں ہیں۔ تو وہ ظلم کے مضراب کے وہ تاروں کو میں چھیڑنا نہیں چاہا، لیکن آج جو چیلنجز ہیں اس چیلنجز کے مقابلے کے لیے ہم کو تیار ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پولیس سیکشن میں جتنے لوگ شہید ہوئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ نظام دکن جو سمجھیے کہ ایک سچے مومن اور عاشق رسول تھے،
اور جن کے دل میں ایک دھڑکتا ہوا دل تھا، غریبوں کے لیے مچلتی ہوئی انسانیت تھی، وہ سمجھے کہ اللہ ان کی قبر کو بھی کرمٹ کرمٹ ان کی قبر میں سکون عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔